ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات یہاں تک پہنچی کہ سردار مہتاب عباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کچھ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کو 10 نکاتی ایجنڈے کی اسپرٹ جو ہے وہ اس پہ میں نے کہا کچھ آپ جو حقائق ہیں ملک کے، اس ملک آپ کا بڑی مسئلے ہی ہوئی نا، بڑی تیزی سے دیکھیں نا، آپ کے ملک میں بڑے مسائل ہیں، شدید خطرات کی طرف جا چکا ہے، خاص طور پہ اکنامک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے. ابھی آپ نے ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ، پبلک سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر اگلے 2-3 مہینوں میں آپ نے کوئی ریکوری کے ارینجمنٹس نہ کیے تو ڈومز ڈے از ناٹ ویری فار. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو آپ کے حالات ہیں، کرپشن ہے، جو ڈیزاسٹر آپ کی چل رہی ہے، آپ کے تمام گورننس جو ایشوز ہیں، تو ہم نے اس کو کلب کر لیا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ایشوز کو اس کے اوپر بات کریں، اور اگر ہمارا سٹارٹر ہی جو ہے وہ اسپائلر کے طور پر ہو تو وہ بات خراب ہو جاتی ہے. 2 باتیں پوچھی عباسی صاحب سے. ایک تو آپ نے گورنر صاحب کی پوچھی. سلمان تاثیر صاحب کی زندگی میں ان کو بلا کر ان کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب گورنر ہوں گے؟ نہیں، سیریس میں آئی ایم سیریس. اور یہ میں نے 2 چینلوں میں کہا ہے، یہ نہیں امید میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ طے پا چکا تھا. ان کو خوش کرنے کے لیے مجھے بتائیں اگر مجھے میں نے تو نہیں روکا کیا رول ہے؟ اچھا میرے ریلیونٹ نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ 10 نکاتی ایجنڈا 45 دن 49 دن بھول جائیں ان باتوں کو. اور آج میں نے ایک دن آپ کو کہا تھا کہ آر جی ایس ٹی اسمبلی میں نہیں پیش کیا جائے گا. مجھے بہت حد تک قوی یقین ہے کہ یہ قوم کو کہیں گے کہ معاملات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، ملکی معاملات ایسے ہیں، مفاہمت کا، اور یہ جو ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے، اس لیے ہم آر جی ایس ٹی کی بھی اس نکات کے بعد، یہ امینڈمنٹ کے بعد اس کی حمایت کرتے ہیں. ذرا ہمایوں اختر صاحب، آپ اس بدلتی ہوئی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا یہ ریکارڈ رکھ لینا جملہ کہ این نے آر جی ایس ٹی کی وتھ سرٹن امینڈمنٹس کا سہارا لے کے اس کو سپورٹ میں جانا ہے، اور یہ حکم ہو چکا ہے. میں چاہوں اوپر سے کیا مطلب ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ میں انٹرنیشنل فورسز کی بات کر رہا ہوں. ہمایوں اختر صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 10 نکاتی ایجنڈے کی جو تحریر کی سیاہی ہے وہ خشک نہیں ہوئی تھی تو کمپرومائز شروع ہو گئے اس پہ؟ پہلے میں تھوڑی گفتگو کر دوں. یہ جو آئی ایس ایف کے کنٹینرز کا معاملہ ہے، یہ جو نیٹو کے کنٹینرز جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ جو اخوان ٹرانزٹ کی ہوتی ہے کہ ڈیوٹی فری گزرتے ہیں. اخوان ٹرانزٹ جو ہے وہ اس ملک میں سمگلنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اخوان ٹرانزٹ کا اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو ڈیوٹی پاکستان میں ڈیو کراچی پہ لیں، اور جب وہ افغانستان میں بارڈر کراس کریں تو وہ واپس کر دیں. افغانستان اس چیز پہ مانتا نہیں ہے. اب کم از کم جو نیٹو کے کنٹینرز ہیں جو بے شمار جا رہے ہیں، جس میں 8000 میں غبن ہوا ہے، یہ اس پہ ہم فوری طور پہ یہ امپوز کریں کہ بھئی کراچی سے جب مال آئے گا تو اس پہ ڈیوٹی دو، اور جب وہ مال گزرے گا افغانستان تب اس کی وہ ڈیوٹی پاکستان ریفنڈ کرے گا. نمبر 1 یہ اس کا ہمایوں صاحب ایک منٹ میں مکمل کر لوں. کامرس میں مکمل کر لوں شیخ صاحب، 1 منٹ. جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے 5 سالہ دور میں بتدریج ٹیکس افسران کی ڈسکریشنری پاورز کو کم کیا تھا، اور ہم نے کمپیوٹرائزیشن بہت بڑھائی تھی. 2 مین ذریعے جس سے اس میں جو ایڈمنسٹریشن پرابلمز ایف پی آر میں وہ کم. میں معذرت کے ساتھ ہر بجٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے طریقے سے حکمرانوں کو پتہ نہیں چلتا، اور بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی تمام ڈسکریشنری پاورز واپس لیتی جا رہی ہے، جس سے یہ کرپشن ہوتی ہے. تیسری بات میں آپ کو دیکھیے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت 18ویں ترمیم کے تحت ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئیں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ایک کمیٹی بنائی گئی. اس وقت یہ 10 نکاتی کوئی ایجنڈا لا رہا ہے، کوئی 5 نکاتی لا رہا ہے. یہ 5 نکاتی 10 نکاتی بھول جائیں، اور ہم ہر ایشو کو پکڑ لیتے ہیں، چاہے وہ پیٹرول کی قیمت ہو، چاہے وہ آر جی ایس ٹی ہو، اور امیر پہ ٹیکس کی بات کوئی نہیں کرتا. آپ بیٹھیے، یہ اس وقت اس ملک کا دیوالیہ نکلنے والا ہے. دنیا مئی سے کوئی آئی ایم ایف نے پیمنٹ نہیں دی، کوئی ورلڈ بینک نے پیمنٹ نہیں دی، کسی ڈونر نے کوئی پیمنٹ نہیں دی مئی سے، اور اگلے 9 مہینے تک بھی کوئی نہیں دے گا. یہ آئی ایم ایف کا پروگرام آپ سمجھے کہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ملک تو کسی قسم کا اپنا ٹیکس لگانے کو تیار ہی نہیں ہے، اور کوئی سیاستدان اور بڑی بڑی پارٹیاں ساتھ نہیں دے رہی. آپ فوری طور پہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں اچھے لوگ ہیں، ان کی اسی طرح کمیٹی بنائیں جس طرح آپ نے 18ویں ترمیم پہ بنائی تھی، اور تمام مسائل اس کمیٹی کے سامنے رکھے گئے، اور ٹرانسپیرنٹ ڈیبیٹ ہو، اس کی بند کمرے کی ڈیبیٹ نہ ہو. اور سنیے
یہ چارٹر آف اکنامک ریوائیول کی بات ہو، ورنہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چند ہفتوں اور چند ماہ کی بات ہے، میں ڈومسڈے سینیریو نہیں پیش کیا، تمام پارٹی سامنے آئے بھئی اگر آپ نے امیروں پہ ٹیکس لگانا ہے تو کون راضی ہے کون نہیں ہے راضی، پتہ چل جائے کہ آپ سٹاک مارکیٹ میں لگانا چاہتے ہیں کہ نہیں، زرعی انکم پہ لگانا چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ جو ریئل اسٹیٹ کے بلینئرز لگانا چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ کھل کے مجھے ایک کوئی کامنٹ لینے دیں انصار عباسی صاحب کا۔ انصار ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے نواز شریف صاحب کا، اس کو بہت دیر سے اسی خطوط پہ آپ اس کو ایجیٹیٹ کرتے چلے آئے، اس کا جو ایجنڈا ہے اس کے خد و خال جو ہے وہ آپ لکھتے رہے، آپ نے کہا RGST پہ ٹریڈ آف ہونا چاہیے، یہ پوائنٹس اس کے ٹریڈ آف کے ہونے چاہیے، اور ہم نے بعد میں دیکھا کہ وہ 10 نکاتی ایجنڈے میں بہت سے وہ پوائنٹس آئے جو آپ کی تحریر میں تھے، جو آپ ایڈوائز کرتے رہے، جو آپ مشورے دیتے رہے۔ اب جبکہ 10 نکاتی ایجنڈے پہ یہ کمیٹیاں بن گئی ہیں پیپلز پارٹی اور PMLN کی طرف سے، اس پوری کارروائی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں چونکہ میں ڈسکشن ساری سن رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ جو ایکچولی PMLN کے جو ابھی جو چارٹر انہوں نے دیا ہے 10 پوائنٹس جنرلی تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں انڈیویجولز کی بات میرا خیال ہے کہ نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ اس کو ایکچولی بیسک پرپز یہ تھا کہ آپ نے اس ملک میں انسٹیٹیوشنل اور اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آنے تاکہ ایک ڈائریکشن مل جائے اس ملک کو۔ ابھی تو ہم بالکل ڈائریکشن لیس ہیں، تو جب تک کہ اس ملک کو ڈائریکشن نہیں ملے گی تو آپ جس طرح ابھی ہارون صاحب بات کر رہے تھے، ہم ظاہر ہے اس میں CBR کا بھی ہے کہ جی اس CBR کو نیوٹرلٹی اس کی انشور کریں، اس کو امپاور کریں، اس کو نیوٹرل کریں، تاکہ جتنے بھی جس سے بھی ٹیکس لینا ہو، جو بھی اس ملک میں ٹیکس کرتا ہے اس کو پکڑا جائے، اور ٹیکس جو رچ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جو کاروبار کرتے ہیں، تاکہ جو جس طرح ان کو ڈائریکٹ ٹیکس آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جناب، دیکھیں اس ملک میں جو بہت بڑا ادارہ ہے، ایک DGFI یہ کہتا ہے میں بے بس ہوں۔ اس ملک میں جتنے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے لگائے جائیں، 10 نکاتی ایجنڈا، 5 نکاتی ایجنڈا، قوم کا ایک نکاتی ایجنڈا کہ ان سے نجات حاصل کی جائے، یہ ایسے ہی سارا ایک ڈرامہ بازی کی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں انصاری صاحب میری بات پہلے مجھے بھی بات کرنے دیں آپ، ہم سن کے میڈیا کو سن کے 3 سال سے یہ تنگ آ چکے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جتنے لوگ اپائنٹ کیے ہیں کیا یہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے نہیں کیے؟ کیا مجھے آپ بتائیں کہ آپ نہیں لکھتے رہے کہ جو عدنان خواجہ کون ہے، نیازی کون ہے، آپ نہیں لکھتے رہے روش شکیل کون ہے، آپ نہیں لکھتے رہے کہ یہ EOBI میں کیا ہو رہا ہے، آپ نہیں لکھتے رہے کہ دیکھیں اب جب وقت آیا ان سے کام کرنے کا آپ آ گئے ہیں کہ نہیں جی ان سے بات چیت کی جائے، بڑا مذاق ہے۔ بات چیت نہیں شیخ صاحب، دیکھیں اس وقت پاکستان کے حالات بہت برے ہیں، اس وقت اکنامک کس نے برے کیے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ پانی کو پاک کرنا ہے تو برائی کو نکالنا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ چاہتے ہیں کہ سارا خسارہ غریب کے اوپر ڈال دیا جائے، ہم اتنے بے وقوف ہیں؟ خسارہ حکومت کا کم کرنے کے لیے ہونے جا رہا ہے، تیونس بنے گا انشاءاللہ تعالی اگر یہی حالات رہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ہوگا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں کہہ رہے خسارہ، یہ کس پہ جا رہا خسارہ؟ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں آئل فلاں 11 روپے کے آٹے سے آ گئے ہیں 40 روپے پہ، شہروں میں لوگوں کے بچے اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ پولیس کو بتا نہیں رہے، سول نافرمانی میں سمجھتا ہوں انارکی پھیل چکی ہے۔ شیخ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منفی پیشن گوئیاں نہ کریں، سلوشن میں سلوشن دے رہا ہوں، سلوشن یہ ہے کوئی نکاتی ایجنڈا، یہ سب ایک ہیں۔ وہ جو بیٹھے کمیٹی میں جی بتا، ہاں انصار یہ عباسی صاحب کو کرنے دیں بریک۔ دیکھیے میرے خیال میں شیخ صاحب جو ہیں ان کی بات سے اگر یہ تحمل سے بات کریں تو یہ بات مناسب کر رہے ہیں، کوئی ایسی ناجائز بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انقلابی لیڈر یہ ہے نہیں میں نہیں ہوں انقلابی، میں نے کبھی نہیں کہا۔ نہیں دیکھیں جی، آپ اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ اس حکومت کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے اس نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت اس ملک سے اس حکومت سے نجات حاصل بھی کر لیتے ہیں تو کیا آپ کے پاس جو نیکسٹ پروسیس میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا کوئی نتائج مختلف ہوں گے؟ اگر آپ الیکشن نہیں کرنے جاتے تو کیا کوئی اور کسی کے حوالے کرنا جا رہے ہیں؟ ہمیں میرے خیال میں یہ بات کوئی گیلری سے پلے کرنے کی نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے بالکل اتفاق ہے کہ اٹ از اے اسٹیٹ آف اینارکی ایٹ دس مومنٹ، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے انصار صاحب کی کہ انسٹیٹیوشنل اور اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری تمام کمٹمنٹ جینون ہے، اور اگر حکومت نے ہمارے ساتھ ریزالو نہ کی، جیسے بالکل ٹھیک میں شیخ صاحب سے اس اتفاق کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اس حکومت نے چن کر لگائے ہیں
اگر وہ چن چن کر نکالنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ اچھا مجھے سب ایک بریک لینے دیں ناظرین، بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ ہمایوں اختر صاحب بھی موجود ہیں اور شیخ صاحب بھی موجود ہیں، تو ایک سوال جو پیپلز پارٹی کا، چونکہ پیپلز پارٹی یہاں موجود نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں بری صورتحال انہوں نے انہیرٹ بھی کی۔ جب انہوں نے 2008 میں اقتدار سنبھالا تو بھی اس وقت اقتصادی صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں تھی، ذمہ داری پیچھے بھی جاتی۔ یہاں پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔